Good cloudy, good windy afternoon after a very hot day, and a very warm welcome to the Black Hole. Today, we are gathered here to discuss the challenges and efforts in making Pakistan a polio free nation. Well, this is a crucial topic that impacts the health and future of our children and communities. And I would like to take this opportunity to appreciate and acknowledge the heroic, the courageous role that polio workers, both men and women, have played and continue to play despite all unfavorable circumstances. اور آج جو موضوع گفتگو ہے آپ میری پشت پہ بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، امپاورنگ آور کمیونٹی پولیو فری پاکستان. اور اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے جو آج ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں، میں ان کا مختصر سا تعارف کراتا جو میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے یشل راٹھور صاحب. آپ کمیونیکیشنز بلاک آفیسر ہیں ایٹ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر دیٹ از DEOC. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے کامران خان صاحب، آپ ہیں کمیونٹی کمیونیکیشن آفیسر ایٹ DEOC. میرے بالکل پشت پہ اینڈ آئی ایم سوری میں ان کی شاید ان کے سامنے آیا ہوں جگہ کی کمی کی وجہ سے، ڈاکٹر فواد خالد خان صاحب ہیں نیشنل اسٹاپ ٹرانسمیشن آف پولیو آفیسر اینڈ دیٹ از این اسٹاپ آفیسر ایٹ DEOC اینڈ NEOC اینڈ NEOC اسٹینڈس فار نیشنل ایمرجنسی آپریشنس سینٹر. بائیں جانب تشریف فرمائے عاطف خان صاحب، آپ ہیں کمیونیکیشن رسپانس آفیسر ایٹ DEOC. اور میرے انتہائی بائیں جانب تشریف فرما ہے محتسم رحیم صاحب، جو آج کے سیشن کی میزبانی اور نظامت کی ذمہ داری نبھائیں گے. آپ کمیونیکیشنز بلاک آفیسر ہیں ایٹ DEOC. آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ، اور جو لوگ ہمیں آن لائن دیکھ رہے ہیں ان کو بھی خوش آمدید. پلیز اپنے سیل فونز جو ہے وہ سائلنٹ موڈ میں کر لیں سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن. گفتگو میں آپ لوگ ضرور شریک ہوئیے گا اپنے سوال، اپنے تبصرے یا پولیو ورکرز کے لیے اپنی اپریسیشن کے ساتھ. لیکن پلیز ٹیک دس مائکروفون فرسٹ تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ ریکارڈنگ میں بھی آئے اور آن لائن آڈینس تک بھی پہنچ سکے. یہ تھی 2-3 باتیں. پلیز ویلکم آر آنریبل گیسٹس اینڈ لیٹس لرن ہاؤ وی کین میک پاکستان اے پولیو فری نیشن. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین. میرا نام محتسم رحیم ہے اینڈ آئی سرو ایز اے کمیونیکیشنز بلاک آفیسر ود ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر فار پولیو پروگرام. Just a small role in a big program, and I have my better parts, my colleagues and my seniors along with me. تو آج ہم کوشش کریں گے تھوڑا بہت پولیو کے حوالے سے بتانے کہ پولیو وائرس کیا ہے، پولیو ویکسین کیا ہے، اور یہ پولیو بیماری معاشرے میں پھیلتی کیوں ہے، اور اس کے اوپر اتنا فوکس پوری دنیا کا کیوں ہے. تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے سینئرس کو پاس کر لوں، وہ بتائیں گے تھوڑا بہت، شروعات ان سے ہی کروا لیں. پلیز شو دا پریزنٹیشن ایز ویل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اس میں ابھی ہم سب سے پہلے دیکھیں تو پولیو انڈیمک کنٹریز 1988 کی یہ سلائیڈ آپ کو شو کر رہے ہیں کہ اس میں جو ریڈ کلر کے اندر شو ہوئی ہوئی ہیں ساری انڈیمک کنٹریز ہیں. 125 ممالک میں پولیو کا وائرس پایا جا رہا تھا، اور آپ یہ دیکھ لیں تقریباً 3.5 لاکھ پولیو کے کیسز سالانہ یہاں سے رپورٹ ہو رہے تھے. آپ نیکسٹ سلائیڈ پہ کنٹینیو کیجئے پلیز. اور اب آپ 2024 دیکھیں کہ کتنا فرق پڑ گیا کہ 3.5 لاکھ کیسز سے یہ کیس 6 پہ پہنچ گئے، 2 پہ پہنچ گئے اس سال. تو اب صرف پاکستان اور افغانستان، صرف 2 ایسے ممالک رہ گئے جو کہ انڈیمک کنٹریز ہیں جہاں پہ پولیو کا وائرس اب تک پایا جا رہا ہے. نیکسٹ پلیز. اور یہ صرف پولیو کی ویکسین کی بدولت ہوا. اب پولیو کے کیسز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. نیکسٹ پلیز. اب یہ ایپیڈیمیولوجی ہے کہ پولیو کے کیسز کی اس وقت کیا صورتحال ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس بائیں جانب سلائیڈ کی ممالک کے نام لکھے ہوئے ہیں: پاکستان، افغانستان، انڈیمک کنٹریز اور نان انڈیمک کنٹریز، اور نیچے ٹوٹل کیسز ہیں. یہ پولیو کیسز کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کیسز لاسٹ ویک یعنی پچھلے ہفتے ابھی تک کوئی بھی کیس نہ پاکستان سے رپورٹ ہوا نہ افغانستان سے رپورٹ ہوا. اس کے بعد اگر ہم 2022 کے اندر جائیں تو پاکستان کے اندر 20 کیس تھے، اور اگر ہم افغانستان میں دیکھیں تو 2022 میں 2 کیسز موجود تھے، جبکہ 2023 میں پاکستان سے 6 کیس رپورٹ ہوئے اور اسی طرح افغانستان سے بھی 6 کیسز رپورٹ ہوئے. اور ابھی اس سال 2024 میں
2 کیس پاکستان سے رپورٹ ہوئے ہیں اور 3 کیس اب تک افغانستان سے رپورٹ ہو چکے ہیں، اور آخری کیس پاکستان میں ابھی 29 فروری کو آیا، اور جو افغانستان میں کیس آیا آخری 5 اپریل کو آیا۔ اس کے علاوہ کچھ انڈیمک کنٹریز ہیں جس میں کیسز رپورٹ ہوتے رہے، مطلب انڈیمک کنٹریز میں 2022 میں 22 کیسز تھے جو کہ پاکستان افغانستان سے تھے، 2023 میں 6 کیس پاکستان سے اور 6 کیس افغانستان میں سے ٹوٹل 12 تھے، اور ٹوٹل اگر پوری دنیا میں ہم 2024 میں اب تک دیکھ لیں تو ٹوٹل 5 کیسز آئے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ چند ایک نان انڈیمک کنٹریز بھی ہیں جہاں پہ وقتاً فوقتاً، جیسے یہ 8 کیسز لکھے ہوئے ہیں، یہ مجھے یاد پڑتا ہے موزمبیق کے کیسز تھے 2022 میں، تو یہ کیسز یہاں سے رپورٹ ہوئے تھے۔ یعنی پاکستان افغانستان کے علاوہ بھی جب یہاں سے کچھ لوگ جاتے ہیں باہر کے ممالک میں ٹریول کرتے ہیں تو وہاں پر بھی پولیو کی ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے، اور اسی طرح 2022 میں رپورٹ ہوئے چند ایک کیسز، لیکن وہاں پر پھر جب پبلک ہیلتھ نے کام کیا مل کر تو اس کے بعد سے شکر ہے اب تک کوئی کیسز بھی وہاں پر رپورٹ نہیں ہوئے۔ نیکسٹ پلیز۔ اب یہ انوائرمنٹل سیمپلز کی سلائیڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اسلام آباد میں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ WHO ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے پاکستان سے پولیو کو ختم کرنا ہے، تو اب کیا ہو کہ ہم پاکستان والے کہیں کہ یہاں پر اب تک کوئی بھی پاکستان میں پولیو کا کیس نہیں آ رہا، یا یہاں پر پولیو کا وائرس انوائرمنٹ میں نہیں پایا جا رہا۔ اس کے لیے ہم نے ایک سرویلنس سسٹم بنایا تھا۔ سرویلنس سسٹم AFP سرویلنس سسٹم یا پولیو کا جو سرویلنس سسٹم ہے دنیا کے بہترین سرویلنس سسٹم میں سے شامل ہے، یعنی اس کی وجہ سے کوئی کیس بھی مس نہیں ہوتا۔ تو جب ہم نے کہا کہ پاکستان میں اس سال 2 کیسز تھے، تو اسی طرح ہم جو اسلام آباد کے جو نالے ہیں جہاں سے آپ کے سیوریج کا پانی جاتا ہے، اور وہاں سر ہم 5 جگہ ہیں جو ہم بائیں طرف کو دیکھیں سائٹ آف کلیکشن، سب سے پہلے لیفٹ سائڈ پہ سبزی منڈی لکھا ہوا ہے، پھر ایک اور سبزی منڈی لکھا ہوا ہے۔ یہ 2 طرح کے سیمپلز ہم 2 طریقوں سے یہاں سے لیتے ہیں سبزی منڈی سے۔ پھر اس کے بعد سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے I9 کے اندر، وہاں سے ہم سیمپل لیتے ہیں۔ اب اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک نالا جو گزر ہے وہاں سے ہم باسکٹ سے پانی اٹھاتے ہیں اور ہم اپنی NIH کی لیبارٹری میں وہ پانی چیک کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ کیا خدا نخواستہ یہاں جو ٹوائلٹ کا پانی گزر رہا ہے لوگوں کے گھروں سے، کیا اس کے اندر کوئی پولیو کا وائرس تو نہیں پایا جا رہا۔ اسی طرح اس کے بعد آپ چوتھے نمبر پہ دیکھیں تو کرپا تما نالا، وہاں سے بھی ہم سیمپل لے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ نمبر پہ جھنگی سیداں جو ترنول سائٹ پہ، ہم وہاں سے بھی سیمپل لے رہے ہیں، اور آخری NIH کالونی۔ یعنی ہم اسلام آباد میں جتنے میجر ڈرینیج ایریاز ہیں جو کہ سیکٹورل ایریاز بھی اور رورل ایریاز بھی، تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں نہ کہیں کوئی پانی کے سیمپل میں پولیو کا وائرس پایا جا رہا ہو تو ہم اس کو فوری طور پہ پک کر لیں، ہمیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اسلام آباد میں بھی کہیں پولیو وائرس کی ٹرانسمیشن تو نہیں ہو رہی۔ تو اب اگر آپ یہ دیکھیں 2022 میں اگر آپ دیکھیں تو سارا گرین ہے، صرف ایک جولائی میں ریڈ آیا ہوا ہے، یعنی جولائی میں اسلام آباد میں 2022 میں، اور آپ کہاں سے؟ سبزی منڈی سے۔ جب سبزی منڈی کا سیمپل لیا گیا تو وہاں پر ایک دفعہ پولیو کا وائرس پایا گیا، اور اس کا مطلب ہے وہ جگہ جو سبزی منڈی جو ہماری I10 ہے، جہاں پہ میٹرو ہے، جہاں پر بہت ساری آپ کہیں اڈے ہیں بنے ہوئے، تو HRMP وہاں پر بہت زیادہ ہے، تو وہاں کے پانی سے یہ والا سیمپل ہمیں ملا۔ اس کا مطلب ہے وہاں پر کچھ لوگ یا تو ٹریولرز وہاں پر آ رہے تھے، یا وہاں کی کچھ ایسی آبادی تھی جس نے پولیو کا وائرس ایکسکریٹ کیا۔ یہ آگے ہم چل کے بات کریں گے کہ پولیو کا وائرس کیسے پھیلتا ہے اور یہ کس طریقے سے پانی کے اندر آتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو 2023 میں یہ جو ایک نیلا آپ کو اپریل کے اندر سپاٹ نظر آ رہا ہے کرپا تما، یہ بلو ہے، اس کا مطلب ہے سیمپل نہیں لیا گیا تھا۔ یہ جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، جن دنوں میں ہم نے سیمپل لینا ہوتا ہے کیونکہ پانی ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے، تو ان دنوں میں ہم وہاں سے جا کے پھر سیمپل نہیں لے پاتے، تو یہ ہمارا ایک سیمپل اس لیے مس ہوا تھا بارش کی وجہ سے۔ اب اسی طرح اگر ہم 2023 کے دسمبر میں چلے جائیں تو ہمارے پاس 3 جگہوں پر یہ سیمپل پازیٹیو آیا ہے۔ ایک تو سبزی منڈی سے ہم جو 2 طرح کا سیمپل اکٹھا کر رہے ہیں وہاں سے بھی ہمیں پازیٹیو آ گیا، اور ہمیں جھنگی سیداں سے بھی پازیٹیو آیا۔ لیکن اچھی بات آپ یہ دیکھیں 2022 میں کیا ہوا تھا، اسی جب 2022 میں اور دسمبر 2023 میں ہمارے پاس یہاں سے سیمپل پازیٹیو آیا، ان دنوں بہت زیادہ سرکولیشن چل رہی تھی۔ ہمارے جو ساتھ کے ڈسٹرکٹ ہیں بالکل ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی پولیو کے سیمپلز پازیٹیو آ رہے تھے، لیکن اسلام آباد ٹیم کا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، نیشنل EOC کا، DEOC، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، DHO آفس اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ جو ہمارا DHSMCI ہے، ان کی اور پوری ٹیم نے اس طرح اچھا کام کیا کہ ہمارے پاس جولائی کے بعد اگست، ستمبر، اکتوبر میں بھی سیمپلز نیگیٹو ہو گئے تھے، اور اس کے بعد بھی ہمارے پاس جنوری میں
آگے نیگیٹو ہو گیا. لیکن ابھی ریسنٹلی 2024 کیونکہ ٹرانسمیشن بہت تیز تھی تو ہمارے پاس دوبارہ ریسنٹلی ایک سبزی منڈی کا جو ہے سیمپل پازیٹیو آ گیا. لیکن اس کے بعد ہم نے کیمپینز کی, ہم نے فروری میں بھی, اس کے بعد مارچ اپریل میں, تو اس کے بعد سے آپ یہ دیکھ لیں ابھی لگاتار 2 مہینے ایسے ہو گئے کہ ہمارے پاس دوبارہ یہاں پر انوائرمنٹل سیمپل پازیٹیو نہیں آیا. اور ایک ابھی اس میں جنگی سعیدہ والا اپریل کا ویٹڈ تھا, لیکن جو ہمارے پاس رپورٹس آئی ہیں وہ بھی نیگیٹو ہے, شکر الحمدللہ. تو کائنڈلی اگر اس سلائیڈ میں اگر کوئی چیز ہم نے ڈسکس کرنی ہے مزید کیجیے, کریں یا آگے چلیں سر. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اچھا, اب اس میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو پولیو کا وائرس ہے, اب ہم نے پورا جو ہم نے دیکھا کہ یہ کس طرح نالوں میں جا رہا تھا, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ منہ کے ذریعے یہ پولیو کا وائرس انسان کے اندر انٹر ہوتا ہے. اوروفیکل روٹ اس کو بیسیکلی کہتے ہیں. جب وائرس منہ کے ذریعے جاتا ہے, سب سے پہلے گردن میں جا کے, یہاں ہمارے تھروٹ میں جا کے ملٹی پلائی کرتا ہے, تھروٹ میں جاتا ہے, اور پھر یہ جو نیچے چھوٹی آنت اب آ رہی ہے یہاں پر بھی وائرس ملٹی پلائی کرتا ہے. تو یہ 2 جگہیں ایسی ہیں, ایک گلے کے اندر اور ایک چھوٹی آنت کے اندر, یہ جا کے ملٹی پلائی کر دیتا ہے. اس کے بعد یہاں سے لمفیٹکس کے تھرو, جس طرح کھانا چھوٹی آنت سے ہضم ہوتا ہے اسی طرح پھر یہ وائرس لمفیٹکس کے تھرو ہماری بلڈ سرکولیشن کے اندر شامل ہو جاتا ہے اور ہمارے خون میں گردش کرنے شروع ہو جاتا ہے. تو اگر تو یہاں تک گردش کرے تو پھر تو بچے کو جو سمٹمز آئیں گے وہ ہم آگے بھی بات کر لیتے ہیں ڈیٹیل میں. لیکن اس کے بعد اگر وہ بلڈ برین بیریئر کراس کر لے تو وہ ہماری اسپائنل کارڈ میں انٹر ہو سکتا ہے, یعنی جو ہمارا حرام مغز ہے, یہ جو اسپائنل کارڈ ہے, تو اس کے اندر انٹر ہو کے اس کے جو اندر جو انٹیریئر ہارن سیلز ہیں, جو ہماری موومنٹ, یعنی جو میں ہاتھ ہلا رہا ہوں, جو میں ٹانگیں ہلا رہا ہوں, تو اس جو ہمارے موٹر جو نیورونز ہیں وہاں کی, ان کو جا کے اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور بچے کو پیرالسس کرتے ہیں. اور یہی خدا نخواستہ اگر ہمارے برین کی طرف کو چلا جائے تو پھر جا کے وہ اور زیادہ سویر قسم کی علامات کر سکتے ہیں, جس میں بچے کی خدا نخواستہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اب یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ ہماری آنت میں گیا, اس کے بعد آنتوں سے یہ خون میں گردش کی, اور اگر خون کی گردش کے بعد اس نے بلڈ برین بیریئر کو کراس کر لیا تو یہ ہماری حرام مغز میں یعنی اسپائنل کارڈ کے اندر آ جائے گا. اور یہ جس طرح آپ کو آگے شو کیا گیا ہے, یہ آگے جو اس کے اوپر والا جو ہے انٹیریئر ہارن سیلز, یہ جو لکھا ہوا ہے, دا وائرس ڈسٹروائز امپورٹنٹ اسٹرکچرز انسائڈ دا اسپائنل کارڈ, یہ انٹیریئر ہارن سیلز میں جا کے ایکٹ کرتا ہے, اور وہاں پر پھر جس جگہ پہ اگر یہ اوپر کی طرف کو کر رہا ہے, یہ اوپر کی طرف کو آ گیا تو بچے کے ہاتھ نہیں ہلا سکے گا, یہاں پر پیرالسس ہو جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ نیچے کی سائڈ پہ یہ حملہ کر رہا ہے تو پھر بچے کی ٹانگیں کام کرنا چھوڑ جائیں گی. اس میں جتنی بھی سینسری جو ہیں وہ انٹیکٹ رہتی ہیں, سینسیشنز, یعنی بچے کو وہاں پہ درد بھی ہو سکتی ہے, چھونے کا بھی پتہ چلے گا, لیکن وہ بچہ موو نہیں کر سکے گا اس ایریے کو. اور یہی اس کو ہم اسپائنل پولیو کہتے ہیں. اور یہی اگر خدا نخواستہ اوپر برین کی طرف جا کے, مڈ برین میں اگر اوپر جا کے یہ ایکٹ کرے گا تو اس کو بلبر پولیو بھی کہہ سکتے ہیں. اور بلبل پولیو میں آپ کو جیسے بتایا, بچہ سانس نہیں لے سکے گا, بچہ کھانا نہیں چبا سکے گا, نگل نہیں سکے گا, اور اس کی وجہ سے جب سانس نہیں لے گیا تو پھیپھڑوں کی پیرالسس ہوگی اور وہ بچے کی خدا نخواستہ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. نیکسٹ پلیز. اب یہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پولیو ایک جتنی بھی امپورٹنٹ جو نروز ہیں اس کو ڈیمیج کرتا ہے. اور یہ ہم نے یہی بتایا کہ اگر یہ ٹانگوں میں جا کے نیچے جا کے اس نے پیرالائز کر دیا ہے تو بچے کی ٹانگوں سے معذوری ہو جائے گی. اور یہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ بچوں کی جب موٹر نرو اینڈنگز وہاں پہ ختم ہو جائے گی تو اس میں سکڑاؤ پن ہو جائے گا اور پھر بچہ بالکل بھی چل نہیں سکے گا. اس کے لیے جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پولیو ناقابل علاج ہے. اگر خدا نخواستہ ایک دفعہ کسی بچے کو پولیو ہو گیا تو وہ پھر ساری زندگی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور اس میں صرف ہم پریونشن کر سکتے ہیں, جس طرح ہم نے ہر چیز میں دیکھا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. تو اس کا کیور کوئی بھی نہیں ہے, لیکن اس میں صرف ہم پولیو کی ویکسین دیکھ کے اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ پلیز. اب یہ بہت جگہوں پر سوال کیا جاتا ہے کہ جب یہ پولیو کی ویکسین کیا پاکستان میں آتی ہے تو یہ چیک ہوتی ہے یا نہیں, یہ ڈریپ سے منظور ہوتی ہے یا نہیں, WHO یا NIH اس کو چیک کرتا ہے یا نہیں, یا اس کے انگریڈینٹس میں کیا ہے, یا خدا نخواستہ یہ والی جو پولیو کی ویکسین ہے خدا نخواستہ کہیں ہماری فیملی پلاننگ کے لیے تو نہیں یوز ہو رہی ہے. یہ نہ ہو کہ اکثر لوگ ڈرتے ہیں کہ کل کو ہمارے بیبیز نہیں ہوں گے, یہ ایشو ہو جائے گا. تو ساری آپ کی ان چیزوں کا جواب اس سلائیڈ کے اندر
اندر ہے کہ یہ جب بھی آتی ہے ہمارے پاس پولیو کی ویکسین تو باقاعدہ یہ NIH سے حکومت اس کو چیک کرواتی ہے, اور چند ایک ہارمونز اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی آپ نے دیکھنا ہو کہ کچھ ایسے ہارمونز ہیں جو لوگ ڈرتے ہیں کہ جی بچوں میں آگے بیبیز نہیں ہوں گے, ان کو اس کا شکار کر دیں گے, یہ اسٹیرائل کر دیں گے یا ان میں انفرٹیلیٹی کا شکار ہو جائیں گے, تو خدا نہ خواستہ اگر کبھی بھی کسی معاشرے میں لمبے عرصے تک یہ کچھ ہارمونز دیے جائیں جس میں ایسٹروجن ہے, پروجیسٹیرون ہے, یا T3 T4 کا لمبے عرصے تک استعمال, یا اس کا اتار چڑھاؤ, یا کہیں TSH یہ کوئی ہارمونس تو نہیں اس کے اندر ڈالے ہوئے, یا AGH ہو, تو اگر لمبے عرصے تک کسی معاشرے میں آپ دیے جائیں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس میں بچوں میں کچھ اتار چڑھاوا آ سکتا ہے. لیکن یہ بھی اس وقت ہوتا ہے, اس وقت تک کہ جب تک یہ ہارمونز دیے جائیں. لیکن ہم نے جب بھی ویکسینز اس کو تلاش کی گئی, اور اس کی ایک خاص مقدار ہوتی ہے کہ یہ 0.5 ملی گرام یا اگر اس سے زیادہ ڈیلی بیسس پہ اگر آپ دیں تو پھر یہ جا کے لمبے عرصے تک اپنا ایفیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس جو یہ مشین تھی وہ اتنی زبردست تھی کہ اس کے 1000ویں حصے تک بھی اگر یہ والے ہارمونز اس کے اندر پائے جاتے تو اس کو ڈیٹیکٹ کر سکتی تھی. تو آپ یہ دیکھ لیں کہاں 0.5 ملی گرام اگر دیا جائے روزانہ ڈیلی کی بیسس پہ, اور اس مشین میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے 0.0005 ملی گرام بھی کسی بھی ہارمون کوئی بھی اس کے اندر ویکسین کے اندر ڈیٹیکٹ نہیں ہوا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ والی ویکسین OPV جو اورل پولیو ویکسین ہے کتنی زیادہ سیف ویکسین ہے, اور حکومت ہمیشہ اس کو چیک کر کے بھیجتی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, جب بھی پاکستان میں کوئی بھی دوائی آئے گی, ایون پیراسیٹامول ہی کیوں نہ ہو, تو وہ بھی باقاعدہ چیک ہو کے مارکیٹ میں آ سکتی ہے. تو اسی مارکیٹ میں چیک ہو کے ہی آئے گی, اس کے بغیر نہیں آ سکتی. اسی طرح یہ پولیو کی ویکسین بھی باقاعدہ حکومت پہلے چیک کرتی ہے اور پھر اس کو آگے ڈسپرس کرتی ہے. تھینک یو سر, کائنڈلی نیکسٹ سلائڈ. اب یہی دیکھیں, یہ ہارمونس تھے جن کا میں نے آپ کو نام بتایا کہ اگر یہ 0.5 ملی گرام میں ہو, لمبے عرصے تک دیے جائیں تو پھر جا کے یہ اپنا افیکٹ دکھا سکتے ہیں یا اتار چڑھاؤ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر 0.0005 ملی گرام بھی یہ والے ہارمون نہیں پائے گئے جس میں نیچرل ایسٹروجن تھا, پروجیسٹیرون تھا, T3 T4 TSH یا AGH. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اب یہ کچھ ڈاکٹرز ہیں, یہ ان کی ڈکلیریشن ہے. اس کے لیے میں دعوت دوں گا کامران صاحب کو کہ کامران صاحب کائنڈلی آ کے بتائیے کہ کس طرح انہوں نے اتنی محنت سے تمام جو اسلام آباد کے بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے ان کو ایک جگہ پہ جمع کیا اور ان کی رائے لی کہ یہ والی ویکسین کتنی اچھی ہے اور بچوں کے لیے کتنی سیف ہے. سر کائنڈلی. تھینک یو. السلام علیکم. اچھا, یہ ہماری اسلام آباد کے جو ٹاپ لیڈنگ پیڈیاٹیشینز ہیں ان کی یہ ڈکلیریشن ہے جس میں اسٹریٹ اوے یہ مینشنڈ ہے اس ڈکلیریشن میں کہ OPVs بالکل سیف ہے, اور آپ ریپیٹڈ کیمپینز میں جب بھی SIA سپلیمنٹری امیونائزیشن ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تو آپ اپنے بچوں کو پولیو ٹیم سے پولیو کے ڈراپس پلوایا کریں. اس میں ڈاکٹر گلبین شاہد, پروفیسر اجاز رحمان, پروفیسر جے کرشن, ڈاکٹر مظہر حسین راجہ, یہ بیسیکلی اسلام آباد کے لیڈنگ پیڈیاٹیشین ہیں جن کے لیے کسی بھی لیٹ سپوز کہ آپ یہ کہہ لیں کہ کسی بھی ایلیٹ کلاس کے کوئی بھی فیملی ہوگی اس کو ان سے اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی اور ان سے ٹائم لینا پڑے گا. تو یہ سارے جتنے بھی لیڈنگ پیڈیاٹیشین تھے یہ ہماری اس ایکٹیویٹی میں, اس سیشن میں ہمارے پاس موجود تھے, اور یہ ان کے ریٹن سگنیچرز بائی نیم سگنیچرز ان کے ہمارے پاس ڈکلیریشن کی صورت میں موجود ہیں. جی نیکسٹ کیجیے گا. اچھا, یہ ویکسین کے بارے میں آپ کو ہم لوگ بتا رہے ہیں کہ ویکسین از سیف. اس میں بیسیکلی ویکسین کا VVM آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ ویکسین وائل مانیٹر کہ کون سی فارمز میں ویکسین یوزیبل کنڈیشن میں اور کون سی اسٹیج پہ وہ ان یوزیبل کنڈیشن میں ہے. تو یہ جو ہم لوگ ہاؤ ٹو ڈیٹرمائن ویکسین سیفٹی یوزیبل فارم میں جو دکھا رہے ہیں, اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ باہر جو سرکل ہے اور اندر جو اسکیئر ہے, اسکیئر جب وائٹ ہوتا ہے, یہ بیسیکلی جب بھی ہم لوگ فیلڈ میں جاتے ہیں تو یہ ہم لوگ ٹیمز کو اتنا زیادہ ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ اگر لیٹ سپوز کہ کمیونٹی میں
سے کوئی پیرنٹس, کوئی فادر یا مدر ان سے پوچھ رہے ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی ویکسین کی کنڈیشن کیا ہے, کہ از اٹ یوزیبل اور ناٹ, تو وہ ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ویکسین کے اوپر یہ لیبل جیسے آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے, اگر لیٹ سپوز کہ اسکیئر بالکل وائٹ ہو تو یہ یوزیبل فارم میں ہے, اور اگر اسکیئر میں ہلکے ہلکے ڈاٹس آنے شروع ہو جائیں یا لیٹ سپوز کہ وہ باہر کا جو آپ کو کلر بلوش یا اس کو آپ جامنی کلر آپ کہہ سکتے ہیں, جامنی کاسنی کلر, اس کے ایکویلنٹ ہو جائے تو وہ ان یوزیبل فارم میں ہو جائے گا. اور نان یوزیبل فارم تو وہ تو ڈفرینٹ ہوتی ہے, مینس کہ وہ بلیک ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے اندر کا اسکیئر جو ہوتا ہے. تو بیسیکلی کیا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو یوزیبل فارم ہے اس میں ہمارے جو اندر اسکیئر کا کلر ہے وہ بالکل ایزیلی ویزیبل ہے کہ باہر کے کلر سے جامنی یا کاسنی سے وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, شکریہ. آگے چلیں. اچھا, یہ اسلام آباد کی ہم لوگ آپ کو ایڈمن کوریجز بتانا چاہ رہے ہیں لاسٹ جو پریویس 6 راؤنڈز کی تھی. جیسے SNID مئی 2023, SNID مینز سب نیشنل امیونائزیشن ڈیز, یہ بیس. اور آگے دیکھیں آپ NID اکتوبر 2023 آ رہا ہے. NID مینز نیشنل امیونائزیشن ڈے. نیشنل امیونائزیشن ڈے مینز کہ پورے پاکستان میں ایک ہی ساتھ ایک ہی ڈے پہ کیمپین سٹارٹ ہو رہی ہے اور وہ ایک ہی ڈے پہ آگے ختم ہوگی ایک ہی دن. بٹ جو سب نیشنل امیونائزیشن ڈیز ہوں گے اس میں کچھ اسپیسیفک ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں جن میں یہ کیمپینز ہوتی ہے, پورے کنٹری میں تھرو آؤٹ وہ نہیں چل رہی ہوتی. تو ابھی ہماری جو ایڈمن کوریج لاسٹ SNID اپریل 2024 ہم نے کی, اس میں ہماری ایڈمن کوریج 104% ہماری ایڈمن کوریج رہی. نیکسٹ. اچھا, NA کوریج لاسٹ 6 راؤنڈس. اسی طرح سے جو ہماری SNID اپریل 2024 میں NA کوریج رہی وہ 92% رہی. 80,787 NA ہمارے پاس ناٹ اویلیبل بچے ہمارے پاس ریکارڈ ہوئے, جن میں سے 74273 بچے ہمارے کور ہوئے. اور جو ہمارے پاس اسٹل NA آئے, جو بچے پولیو کے ڈراپس پینے سے رہ گئے, جن کی ڈفرینٹ ریزنس تھی, کہ وہ بچے آؤٹ آف اسٹیشن تھے, جو بچے اس ٹائم پہ جب ٹیم گئی تو وہ مارکیٹ گئے ہوئے تھے, یا کسی نانی دادی کے گھر میں گئے ہوئے تھے, یا واٹ ایور, کہ وہ اس ٹائم پہ جب ٹیم نے وزٹ کیا وہ بچے گھر میں اویلیبل نہیں تھے. وہ 6514 آپ کو یہ فگر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ, اس کو نیکسٹ کیجیے گا پلیز. اچھا, یہ ریفیوزل کوریجز لاسٹ 6 راؤنڈس کی اسلام آباد کی آپ دیکھ رہے ہیں, جس میں SNID اپریل 2024 میں ہمارے پاس 1004 ریفیوزل رپورٹ ہوئے پورے اسلام آباد میں سے. ٹھیک ہو گیا, جن میں سے 936 کور ہوئے اور 68 اسٹل ریفیوزلز ہیں. اور یہ ریفیوزل 68 جو ریفیوزلز ہیں اور 1004 جو ریفیوزل رپورٹ ہوئے تھرو آؤٹ اسلام آباد, یہ ڈفرینٹ ایریاز سے ہیں. سیکٹورل ایریاز بھی اس میں آ رہے ہیں, اس میں سوسائٹیز کے ایریاز بھی آ رہے ہیں, اس میں رورل ایریاز بھی آ رہے ہیں. اور ہم لوگ ابھی جو ہمارے پاس اسٹل کی فگر آ رہی ہے وہ ڈیٹا وہ 68 ریفیوزلز ہیں اسٹل اسلام آباد کے. جی نیکسٹ. اب یہ سر اس کا کیا کریں آپ, یہ ڈاکٹر شراف. جی, اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی ملک کے اندر آپ نے پولیو کو ختم کرنا ہے یعنی جڑ سے اکھاڑنا ہے تو پھر آپ اس کے اندر کیا اسٹریٹجیز کریں گے. تو ابھی تک پوری دنیا میں ایک صرف مرض تھا ایسا, اسمال پاکس جو چیچک تھا, وہ ختم ہو چکا پوری دنیا میں. ابھی شکر الحمدللہ کوئی بھی کیس نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا پرانے زمانے میں ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں تو ان کے چہرے پر کچھ داغ پڑے ہوتے تھے, تو وہ چیچک کے کیسز ہوتے تھے. لیکن شکر الحمدللہ کہ تمام ممالک نے مل کے اکٹھا کام کیا اور اب چیچک کا ہمارے پاس 1980s کے بعد کوئی بھی کیس نہیں آیا. اسی طرح اب ہم شکر الحمدللہ پولیو ایریڈیکیٹ کرنے والے ہیں. تو پولیو جب ہم ایریڈیکیٹ کر لیں گے تو یہ بھی ہمارا وہ ایریڈیکیشن میں چلے جائے گا. ابھی بھی پولیو وائرس کی 3 قسم کی اقسام ہے, P1 ہوتا ہے, P2 ہوتا ہے, P3 ہوتا ہے. جو P2 اور P3 ہے اس کو ہم ایریڈیکیٹ کر چکے ہوئے ہیں, وہ بھی ہمارے پاس شکر الحمدللہ پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. اب صرف P1 یعنی وائلڈ پولیو وائرس ٹائپ 1 رہ گیا ہوا ہے.
اب اس کے لیے کیا اسٹریٹجیز ہیں؟ اب سب سے پہلے اچھی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے کہ ہائی روٹین امیونائزیشن کوریج، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حفاظتی ٹیکوں کا کورس پورا کروائیں. جب بھی کسی ملک کے اندر حفاظتی ٹیکوں کا آپ جو کوریج ہوگی اس کو زیادہ اچھا کر دیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کے اندر پولیو کی بھی ہے خوراکیں اور بیماریوں کے خلاف چیزیں بھی ہیں، تو نہ صرف پولیو ایریڈیکیٹ ہوگا بلکہ باقی مرض بھی ختم ہوں گے. اس کے علاوہ ہماری ہائی کوالٹی نیشنل امیونائزیشن ڈیز، یعنی جتنی بھی ہماری قومی سطح کی جو پولیو کی مہم ہوتی ہے تو ہم نے وہ اچھے طریقے سے کرنی ہے، اور اس کے اندر اتنا اچھا ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہمارے 100% بچے یا کم سے کم 95% بچے ہمارے اچھی طرح ویکسینیٹ ہوں اور اس کے بعد امیونائز ہوں، یعنی اس ویکسین کو اتنے اچھے طریقے سے دیا جائے کہ اس کے اندر جا کے وہ اس کے اینٹی باڈیز بھی جنریٹ کریں. گندے ہاتھوں سے آپ نے کوئی چیز کھلا دی یا وہ آلودہ پانی کسی نے پی لیا تو اس طرح سے فیکو اورل روٹ کے تھرو وہ بچے کے منہ کے اندر چلا جائے گا. جب ایک دفعہ اندر چلا گیا، آپ کو بتایا گلے کے اندر اور آنتوں کے جا کے اندر وہ ملٹی پلائی ہوئے گا، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 16، پھر 256 ملٹی پلائی کرتے رہیں گے، بڑھتے رہیں گے. پھر وہ آنت کے ذریعے لمفیٹکس کے تھرو خون کے اندر جائے گا، خون میں پورے اندر گردش کرے گا. تو جب ہمارے خون کے اندر گردش کر رہا ہوگا تو شروع میں جو ہمارے پاس کیسز آ سکتے ہیں جن بچوں میں بہت اچھی امیونٹی ہے، ان کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اے سمٹمیٹک انفیکشن ہوگا. اگر وہ بچوں کے اندر امیونٹی اچھی ہے، بچوں نے ویکسین پی ہوئی ہے، بچوں کا قوت مدافعتی نظام بہت اچھا ہے، تو بچوں کو کوئی بھی سمٹمز نہیں آئیں گے. ایسے بچوں کو پولیو کا وائرس تو اندر گیا ہوگا لیکن اس کو نہ تو فالج ہوگا، نہ بخار ہوگا، نہ کچھ، تو ایسے اے سمٹمیٹک بچے ہوتے ہیں. لیکن 4 سے 8% کو کلینکل النس، نو پیرالسس ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس کو چند ایک چیزوں کو ہم ایبورٹیو پولیو بھی کہہ سکتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے کہ بچے کو نان اسپیسیفک فیبرائل النس ہوگی، بچے کے اندر پولیو کا وائرس گیا، اس کو وقتی طور پہ بخار ہوا، اس کو نوزیا وامٹنگ، الٹی آئی، پیچس ہوئے، گلے میں درد ہوا، گلا خراب ہو گیا، پیٹ میں درد ہوئی، بخار ہوگا. ڈاکٹر کے پاس جائے گا یا نہیں جائے گا، وہ بچہ خود بخود ہی 2-4 دنوں کے بعد ٹھیک ہو جائے گا ماشاءاللہ. اس بچے کو کوئی بھی سمٹمس، ایسے بچے کو خود تو پولیو نہیں ہوگا لیکن وہ پخانے کے ذریعے ایکسکریٹ لازمی کر رہے ہوں گے. اس کے بعد جو آخری آپ کہیں 0.5 سے 1% بچوں کو جن کو وہ خون میں تو شامل تھا لیکن اب اس نے بلڈ برین بیریئر کراس کر لیا اور اب وہ بچے کے آگے حرام مغز کے اندر یعنی اسپائنل کارڈ کے اندر بیٹھ گیا اور اس کے انٹیریئر ہارن سیلز کو اس نے ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیا. تو وہاں پر اگر یہ اوپر بازوؤں کی طرف یعنی اوپر والے حصے میں اسپائنل کارڈ کے اگر وہ انٹیریئر ہارن سیلز کو کر رہا ہے تباہ تو اس کے بازو ہلنا چھوڑ دیں گے، ادھر پیرالسس ہوئے گا. نچلی والی سائڈ پہ کر رہا ہے بچے کی ٹانگیں مفلوج ہو جائیں گی. اور اگر خدا نہ خواستہ اوپر برین سٹیم کی طرف چلا گیا ہے تو اس کو بلبر پولیو ہو سکتا ہے. وہ بچہ سانس نہیں لے سکے گا، کھانا نہیں کھا سکے گا، نگل نہیں سکے گا اور اس کو رسپائریٹری پیرالسس ہوگا اور وہ خدا نہ خواستہ اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اگر ہم انٹرنیٹ پہ یہ چیز سرچ کریں 1950 کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کبھی 1950s کے اندر سرچ کریں کہ امریکہ کے اندر پولیو کے پیرالٹی کیسز بہت زیادہ تھے اور اتنے سارے کیسز تھے. آپ وہاں پہ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو گوگل کے اندر سرچ کریں تو آپ کو بڑے سے ہال نظر آ رہے ہیں اور اس کے اندر تابوت سے پڑے ہوئے ہیں. وہ اس زمانے کے جس کو ہم آج کل وینٹیلیٹر کہتے ہیں اس زمانے کے وینٹیلیٹرز ہوتے تھے اور وہ ان کی ساری زندگی اسی کے اندر وہ گزرتی تھی. ابھی ریسنٹلی فروری کے اندر ایک صاحب تھے، پال الیگزینڈر ان کا نام ہے، ان کی ڈیتھ ہوئی اور ان کو جب 5 سال کی عمر تھی ان کی، اس وقت ان کو پیرالیٹک پولیو ہوا بلبر. اور وہ اس کے بعد سے اب وہ تقریباً میرے خیال میں 70 کی ایج میں ابھی ان کی ریسنٹلی امریکہ میں ڈیتھ ہوئی ہے. اور وہ اپنے جو زندگی کے 65 سال تھے انہوں نے وہ اسی تابوت کے اندر، چیمبر کے اندر انہوں نے گزارے. ان کی ساری زندگی آپ یہ دیکھیں جو انہوں نے اوپر دیکھنا ہے وہی ان کے لیے پوری زندگی تھی. تو اس زمانے کے جو پولیو کے کیسز تھے بہت خطرناک ہوتے تھے. ابھی تو یہ شکر الحمدللہ کہ پاکستان میں سن 94 سے پولیو کی باقاعدہ EPI کا آغاز ہوا، پولیو کیمپینز کا آغاز ہوا اور اس کے بعد ہم نے بچوں کو جب پولیو کے قطرے پلانے شروع ہوئے تو ماشاءاللہ اب بچوں کے اندر ہمارے اتنی امیونٹی آ گئی کہ اب وہ پولیو کا وائرس بچوں کو افیکٹ تو کرتا ہے لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچے کو کبھی بھی شکر الحمدللہ اس سلسلے تک اس کو نہیں خراب کرتا کہ کہیں بچے کو معذوری کے علاوہ کہیں یہ نہ ہو کہ سانس کی نالی کا ہو. ایسے کیسز شکر الحمدللہ اب تک نہیں آتے. تو نیکسٹ آگے
ہاں نیکسٹ اب ہم اے ایف پی سرویلنس سسٹم کو, اب ہمارا جو اے ایف پی سرویلنس سسٹم ہے ہم نے کہا پورے پاکستان کے اندر ہے اور ون آف دا بیسٹ سرویلنس سسٹمز ان اسلام آباد. اب یہ ہاسپٹلز, ہماری کلینکس, کمیونٹی, یعنی ہم نے کمیونٹی کے اندر بھی ہمارے جتنے جی پیز ہیں, جتنے ہمارے نیچرل ہیلرز ہیں, جتنے ہمارے حکیم ہیں, پرائیویٹ جنرل پریکٹیشنرز, ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہم نے سینسٹائز کیا ہوا ہے اپنے ساتھ کہ اگر خدا نخواستہ ان کے پاس بھی کوئی ایسا کیس آتا ہے جس میں بچے کو کوئی کسی قسم کی بھی وہ پیرالسز ان کو فیل ہو رہا ہے, یا جو ہم نے کیس ڈیفینیشن ہم نے بنائی ہوئی ہے پورے پاکستان کے لیے ایک ہے, تو اگر اس کے اندر ہوتا ہے تو وہ ہمیں فوری طور پہ بتاتے ہیں اور ہم جا کے اس بچے کو کلینکلی طور پہ اس کے گھر جا کے ایگزامن کرتے ہیں اور فری آف کاسٹ. اور اس کے علاوہ ہمارے سرویلنس آفیسرز ان کے 24 گھنٹے کے وقفے سے 2 پخانے کے نمونے لے کر NIH میں دیتے ہیں تاکہ چیک کرتے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ ان کے فضلے کے اندر یا پخانے کے اندر پولیو کا وائرس تو نہیں پایا گیا. تو اس سے ہمارے ہاسپٹلز میں بھی, کلینکس میں بھی, کمیونٹی میں بھی جو ہمارا AFP کا سرویلنس سسٹم ہے اتنا اچھا ہے کہ ہم کوئی کیس مس نہیں کرتے. نیکسٹ پلیز. یہ اسی طرح انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی کیس آ رہے ہیں تو ہم اس کو فوری طور پہ اسٹول ایگزامینیشن کے تھرو ہم اس کو پکڑ سکتے ہیں, ہمارے پاس سے کوئی بھی کیس ضائع نہیں جاتا. ہمارے کچھ چیلنجز ہیں ہمارے جس طرح ہمارا ہیلتھ سسٹم ہے, پبلک ہیلتھ ہمارا, یا پورا اوور آل آپ اسلام آباد کا, پاکستان کا ہیلتھ سسٹمز کہیں, ہر چیز کو کچھ نہ کچھ چیلنجز ہوتے ہیں. اس کا وجہ کبھی انفراسٹرکچر ہے, کبھی فائنینشیل ایشوز ہیں. چند ہمارے جو چیلنجز ہیں ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اسلام آباد ریپڈلی ایکسپینڈنگ میٹروپولیٹن سٹی, یعنی اسلام آباد روز بروز بڑھ رہا ہے. جتنی آپ سمجھ لیں کہ 20 سال پہلے جو آبادی تھی اب اس سے کہیں گنا زیادہ ہوگی. ریسنٹلی جو اب ہمارے پاس 2.3 ملین ہم آبادی لے رہے ہیں 2023-24 میں اسلام آباد کی, اور ابھی جو اب ہم نیکسٹ لیں گے تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہوگی. اب یہ اسلام آباد کی بھی جو آبادی ہے رورل بھی ہے, اربن, تقریباً اگر آپ کہیں 23 لاکھ آبادی اسلام آباد کی ہم لیتے ہیں تو تقریباً 11.5 لاکھ کے قریب اس میں رورل ایریے کے اندر ہے اور تقریباً 11.5 لاکھ کی یہ آبادی ہمارے اربن ایریے کے اندر ہے. لیکن جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے جو بھی ہمارا, وہ اسلام آباد میں جو آج سے کافی سال پہلے تھا ہمارا وہ انفراسٹرکچر ہمارے پاس, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ دیکھیں آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. یہاں پہ لوگ جابس کے لیے آ رہے ہیں, ہم یہاں پر روزانہ لوگ وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ میٹروپولیٹن سٹی ہے نا, لوگ یہاں سے اسلام آباد سے آگے بھی آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, یہاں کچھ عرصے کا اسٹے کرتے ہیں. اسی طرح میں نے کہا آپ کو I-10 میں ہمارا جو سیمپل بھی پازیٹیو آ گیا, وہ وہاں پہ ہمارے بڑے بڑے وہ اڈے بھی ہیں, بسوں کے اڈے بھی ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس روز مختلف علاقوں سے, اور جہاں پہ پولیو کے کیسز زیادہ پائے جاتے ہیں, جہاں پہ آؤٹ بریک ہو جاتی ہے بہت زیادہ پولیو کے کیسز, تو وہاں سے لوگ بہت زیادہ روزانہ KP سے آ رہے ہیں, بلوچستان سے آ رہے ہیں, سندھ سے آ رہے ہیں, پنجاب سے آ رہے ہیں, مختلف صوبوں سے آ رہے ہیں. تو اگر خدا نخواستہ وہاں سے کوئی بھی بچہ آ رہا ہے جو کیریئر ہے, تو وہ اگر یہاں آ کے اسٹے کرے گا یا ٹرانزٹ ہوگا اس کا, تو پھر وہ یہاں پر بھی ہماری آبادی میں اس طرح کی وہ مرض جو ہیں اس طرح پھیل سکتے ہیں. اور یہی ہمارے, اگر ہماری طرف سے بھی یہاں سے بھی کوئی کیس ہو تو ادھر بھی پھیل سکتا ہے. تو یہ ہمارا میٹروپولیٹن سٹی ہے. اب جو روز بروز بڑھ رہی ہے, ہمارے پاس جو ہماری ریسورسز تھے ہمیں اور زیادہ کرنے پڑتے ہیں, ہمیں ویکسین اور زیادہ ڈیمانڈ کرنی پڑتی ہے, ہماری ہیلتھ ورک فورس ہم بڑھاتے ہیں. تو یہ ہماری جو ایکسپینڈنگ ریپڈلی ایکسپینڈنگ میٹروپولیٹن سٹی ہے. لنکڈ باؤنڈریز اینڈ گیٹ وے ود KP, پنجاب اینڈ AJK. یہ آپ کو بتا دیا کہ ہمارا اسلام آباد جو ہے درمیان میں آتا ہے. آج ہی ہم ایک جگہ میٹنگ میں بات کر رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ بلوچستان اتنا بڑا ہے کہ ہمیں ایک جگہ سے بلوچستان میں دوسری جگہ جانے کے لیے بعض اوقات 2 دن بھی لگ جاتے ہیں. لیکن کہتے ہیں اگر ہم نے بلوچستان سے کوئٹہ سے اسلام آباد آنا ہے تو ہم 8 گھنٹے کے اندر اندر KP سائٹ سے انٹر ہوتے ہیں, پھر پنجاب سے انٹر ہو کے ہم اسلام آباد میں آ جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام آباد ہر طرح کے لوگ آئیں گے, KP سے بھی آ سکتے ہیں, پنجاب سے بھی, کوئٹہ سے بھی, AJK سے بھی, پنڈی سے روزانہ یہاں ہزاروں لوگ آ رہے ہیں, یہاں سے ہزاروں لوگ پنجاب جا رہے ہیں اپنی جابس کرنے کے لیے. پاپولیشن کانسٹنٹلی موونگ, شفٹڈ فیملیز, گیسٹ اور افغان ریفیوجیز.
یہاں پہ ہر کیمپینز میں ہمارے پاس بہت زیادہ جب ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں ہمارے پاس بہت زیادہ مہمان لوگ آ رہے ہیں کے پی سے, جو ہم نے ابھی ذکر کیا ٹھنڈے علاقوں سے, جب وہاں پر بہت زیادہ سردی پڑتی ہے لوگ اسلام آباد کی طرف موو کرتے ہیں, جب یہاں بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو یہاں سے لوگ اسلام آباد سے باہر ٹھنڈے علاقوں کی طرف موو کرتے ہیں, بہت زیادہ فیملیز شفٹ کرتی ہیں یہاں پہ, جب اسکولوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں لوگ بچے آتے جاتے بہت زیادہ. ویکسین ہیسیڈنسی اور ریفیوزل, جیسے کامران صاحب نے بھی ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس ہر کیمپین میں کچھ ریفیوزلز بھی آتے ہیں, نہ صرف پولیو کے وہ ریفیوزلز ہو سکتے ہیں وہ, بلکہ عام جو ہماری روٹین امیونائزیشن ہے, جو عام حفاظتی ٹیکہ جات ہے, اس کے حوالے سے بھی لوگوں کی ہچکچاہٹ ہو سکتی ہے, وہ تھوڑے سے ان کے دلوں میں شکوک و شبہات ہو سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو ہر قسم کی فیملیز ملے گی, یہاں آپ کو اربن سیٹ اپ بھی ملے گا, رورل سیٹ اپ بھی ملے گا, پھر آپ کو اسی کانٹیکسٹ میں ان سے آپ کو یہ چیزیں ڈسکس کرنی ہوتی ہے. ملٹیپل ایتھنک گروپس آف پیپل ہیں یہاں, آپ کو ایتھنیسٹی, ہر ایتھنیسٹی کے لوگ آپ کو اسلام آباد کے اندر ملیں گے. یہاں آپ کو HRMP بھی ملے گی, ہائی رسک موبائل پاپولیشن بھی ہوگی, آپ کو باہر کے فورن لوگ بھی ملیں گے, آپ کو پنجابی, سندھی, بلوچی, یہ اپنا دوسرا پٹھان, سارے لوگ آپ کو, کشمیری, ہر طرح کی آپ کو ایتھنیسٹی ہوں گی. مختلف آپ کو مذاہب کے لوگ بھی ملیں گے, مسلم بھی ملیں گے, کرسچنز بھی ملیں گے. اس کے علاوہ ان پلانڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز, پور سینیٹیشن سسٹمز کریٹ ڈیمانڈ ریفیوزلز. اب اسلام آباد جس طرح آپ کو بتایا کہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, بہت زیادہ یہاں پہ رورل ایریاز ہیں, اور جب ہم ابھی وہاں پر جا رہے ہوتے ہیں تو روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پچھلی بار خالی پلاٹ تھے وہاں پہ کوئی نئے سیکٹرز بن رہے ہیں, کوئی نئی کالونیز بن رہی ہیں, لیکن جتنی طریقے سے نئے طریقے سے وہاں پر گھر بن رہے ہیں, وہاں پر آپ یہ بھی سمجھ لیں وہاں پہ مسئلے مسائل بھی اتنے زیادہ ہیں. شاید وہاں پہ سڑکیں اچھی نہیں بنی ہوئی, گلیاں اچھی نہیں بنی ہوئی, لوگوں کو پانی نہیں مل رہا, گیس بھی نہیں مل رہی. تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہاں پہ ڈیمانڈ کریٹ ہو جاتی ہے لوگوں کی. کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے ہیں یا حفاظتی ٹیکے لگانے ہیں تو پھر پہلے آپ ہمارا یہ کام کریں, آپ پہلے یہاں پہ پانی کی سپلائی دیں, یہاں پہلے آپ نکاسی آپ کا نظام اچھا کریں. تو یعنی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانا, تو کہتے ہیں پہلے آپ ہماری مانگیں پوری کریں پھر ہم اپنے بچوں کو آپ سے پولیو کے قطرے پلائیں گے. 7 نمبر پہ پور ہائیجینک پریکٹسز امنگ ہائی رسک موبائل پاپولیشن. اب اگر ہم ہائی رسک موبائل پاپولیشن دیکھیں, اسلام آباد کے اندر بہت زیادہ ہائی رسک موبائل پاپولیشن ہے. ابھی کرنٹلی I11 کے اندر ایک کیمپین بھی اس وقت 3 تاریخ کو ہونے جا رہی ہے. آپ ادھر دیکھ لیں, ہمارے رورل ایریے میں کرپا سائٹ پہ دیکھ لیں, ترلائی میں دیکھ لیں, باراکو میں دیکھ لیں, اور آگے جا کے آپ ہر یونین کاؤنسل کے اندر دیکھ لیں, آپ کو ہائی رسک موبائل پاپولیشن ملے گی. اور بہت سارے مہاجرین ملیں گے, جو کچھ لوگ پنجاب سے آئے ہوئے ہیں, وہ یہاں پر خانہ بدوش لوگ بھی ہیں, یہاں پہ آ کے کچھ عرصہ مویشی چراتے ہیں یہاں پر, اور پھر آگے نقل و حرکت کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو اگر آپ دیکھیں صرف انہوں نے جھونپڑیاں لگائی ہوئی ہیں, ان کے پاس پینے کا صاف پانی بھی نہیں ہے, انہوں نے نالوں کے گرد اپنی جھونپڑیاں لگائی ہوئی ہیں, اور وہیں کیسے وہ پانی لیتے ہیں. آپ انہی کا دیکھ لیں کہ ان کے پاس ریسورسز اتنے اچھے نہیں ہیں, تو ڈیفینیٹلی ان کی ہائیجینک پریکٹسز بھی اتنی صاف ستھری نہیں ہیں. تو ڈیفینیٹلی اور وہ لوگ ہائی رسک ہوتے ہیں, نہ صرف پولیو کے لیے بلکہ کسی بھی ایسی بیماری کے لیے جو پھیل سکتی ہے, اور خاص طور پہ جو چھوٹے بچوں کی بیماریاں ہوتی ہیں, یا ایسی بیماریاں جو ہم ویکسین لگا کے بچوں کو پریونٹ بھی کر سکتے ہیں. تو نہ تو ان کو اتنی سوجھ بوجھ ہوتی ہے, اویئرنیس ہوتی ہے. تو یہ تو تھینک یو ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا, ہمارے کمیونیکیشن سٹاف کا, کامنیٹ کا, ہمارے پورے EOC کا, کہ ہم وہاں پہ اویئرنیس سیشنز بھی آرگنائز کرواتے ہیں. تو اس کے لیے کامنیٹ کا بھی اسپیشل تھینکس ہے کہ یہ مختلف جگہوں پہ جا کے ہائی رسک جتنی بھی جگہیں ہوتی ہیں وہاں پہ سیشنز ارینج کر رہے ہیں, اسکولوں کے بچوں کے ساتھ, ٹیچروں کے ساتھ, کوئی افغان مہاجرین کے ساتھ, یہ HRMP کے ساتھ, تاکہ ان میں اویئرنیس نہ صرف روٹین ایمیونائزیشن کے حوالے سے, پولیو کے حوالے سے, بلکہ صاف پانی کے حوالے سے بھی, جتنی ہماری ہائیجینک پریکٹسز ہیں اس کے حوالے سے بھی. نیکسٹ پہ ہے سیف اینڈ کلین ڈرنکنگ واٹر سپلائی. یہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کا ایک مین مسئلہ ہے. اور اسی طرح جب لوگوں کے پاس پینے کے لیے صاف پانی, خاص طور پہ جو ہماری HRMP پاپولیشن ہے, وہاں پر یہ بھی نہیں ہوتا.
تو ہمیں بہت طریقے سے مسئلے وہاں پہ پیش آتے ہیں. نہ صرف وہاں پہ باقی وبائی امراض بھی پھیل سکتے ہیں بلکہ پھر وہ ڈیمانڈ جنریشن والے بھی ایشوز آتے ہیں. اور انیبل ٹو اچیو ہرڈ امیونٹی. ہرڈ امیونٹی کا کانسیپٹ جیسے میں نے آپ کو دیا کہ ہرڈ امیونٹی پبلک ہیلتھ میں ایسے کہتے ہیں آسان الفاظ میں کہ اگر ہم 100% میں سے 95% بچوں کو کوئی بھی ویکسین لگا دیں یا پولیو کے ڈراپس پلا دیں اور وہ ویکسین اتنی مؤثر ہو کہ نہ صرف ہم اس کو ویکسین کریں بلکہ ان کو امیونائز بھی کر دیں, یعنی وہ ویکسین اندر جا کے بچوں کے اندر خون میں جا کے وہ ملے اور اینٹی باڈیز بھی پروڈیوس ہوں. تو اگر ہم ایٹ اے ٹائم پورے پاکستان میں 95% لوگوں کو امیونائز کر دیں گے, بچوں کو امیونائز کر دیں گے, تو یہ بیماری خود بخود ہی ختم ہو جائے گی اور 5% جو بچے رہ جائیں گے وہ خود بخود ہی پروٹیکٹ ہو جائیں گے. اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اگر ہم اس کمرے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں کوئی وائرس ہے اور میں چھینک مارنا شروع کرتا ہوں اور ہم ایک دوسرے کو چھینک مارتے مارتے بیماری پھیلا رہے ہیں, تو ہم جب شام کو گھر جائیں گے تو یہ وائرس ساتھ لے کر جائیں گے, اپنے گھروں میں بھی پھیلائیں گے. لیکن فرض کریں اگر میں اسی طرح چھینک ماروں, میں نے ماری, سر نے, آپ لوگوں نے, لیکن آگے جو یہاں پر سر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم چند بچوں کو فلو کی ویکسین شاٹس لگا دیں, تو اب کیا ہوگا کہ جو شروع والے لوگ ہوں گے ان تک تو وہ وائرس پھیلے گا لیکن سر تک آئے گا, لیکن وہ آگے پھر کیونکہ ان کو ویکسینیشن ہوئی ہے وہ آگے نہیں پھیلائیں گے, تو آپ کی جو پچھلی والی پوری پاپولیشن ہے وہ سیف ہو جائے گی. یہ چھوٹی سی آسان مثال ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم ہرڈ امیونٹی اچھے طریقے سے پیدا کر لیں تو ہمارے بچے پولیو کا شکار نہیں ہوں گے اور ہمارے ملک سے پولیو ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے بھی چند ایک چیلنجز ہیں. ہرڈ امیونٹی کیوں نہیں پیدا ہو پاتی ہر بار؟ کیونکہ ہم پورے 100% یا 95% بھی ایٹ لیسٹ بچوں تک پہنچ نہیں پاتے. ہر کیمپین میں جس طرح آپ کو کامران صاحب نے بتایا ہمارے پاس NA یعنی ناٹ اویلیبل چلڈرن آ رہے ہیں, ہم جاتے ہیں وہ گھروں پہ موجود نہیں ہوتے, وہ کہیں اور گئے ہوتے ہیں, یا ریفیوزلس, کچھ لوگ بچوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم ویکسین نہیں پلائیں گے, یا کچھ لوگ اگر بچوں کو گھر میں چھپا لیتے ہیں, یا اگر کچھ بچے صحیح طریقے سے ویکسینیٹ نہیں ہو پائے, اس وقت وہ کہیں اور گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ فرض کریں دوسری جگہ پر ویکسینیشن نہیں ہو رہی تھی, یا بعض اوقات فرض کریں کہ کسی وجہ سے وہ ویکسین کولڈ چین اس کی اتنی اچھی نہیں تھی اور جب بچوں کو پلائی گئی تو وہ اس کی اتنی اچھی افادیت نہیں ہوئی. تو اس طریقے سے کافی سارے عنصر ہوتے ہیں. جو اس کے لیے حکومت جو کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ ہمارے جو ہیلتھ ورک فورس ہے, جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں, وہ اتنے اچھے ہم نے ٹرینڈ کیے ہوئے ہیں کہ آپ کسی ایک ٹیم ممبر سے بھی کولڈ چین کے بارے میں پوچھ لیں, VVM جس طرح کامران صاحب نے ابھی بتایا, دھوپ میں ویکسین کے ساتھ کیا کرنا ہے, شام کو ویکسین کے ساتھ کیا کرنا ہے, برف کتنی ہونی چاہیے, کتنے آئس پیکس ہونے چاہیے یا کول پیکس ہونے چاہیے, کس طرح ہم نے کولڈ چین کی نظام کو اپنے بہتر بنایا ہوا ہے. تو ہم اپنی طرف سے جو حکومت ہے, ہمارے جو وہ چیلنجز ہو سکتے ہیں ہم اس کے اوپر تو فلی کام کر رہے ہیں. تو باقی اب چند ایک چیلنجز ہیں جس میں ہمیں کمیونٹی, کیونکہ کوئی بھی بیماری اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ کمیونٹی اس کے اندر اپنا اہم رول ادا نہ کرے. تو اس میں ہمیں آپ سب کی سپورٹ کائنڈلی شامل چاہیے ہوئے گی کائنڈلی. نیکسٹ پلیز. یہ کامران صاحب نیکسٹ یہ آپ کنٹینیو کائنڈلی کریں. تھینک یو. نو کوئی ایشو نہیں, میں کھڑے بات کر لوں گا. اچھا, بیسیکلی جیسے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بھی آئی تھنک سو کہ پورا ایک پولیو پروگرام کا آپ کو بیسکس بھی اور ڈیٹیلز کے ساتھ وہ ساری چیزیں بتائی. یہاں آنے کا مقصد یہی تھا, اور جیسے بھائی نے بھی بات کی تھی اسٹارٹ میں, کہ آپ کو بیسیکلی کمیونٹی میں آپ کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز, اس طرح کی سوشل موبلائزیشن اور کمیونیکیشن ایکٹیویٹیز اور کمیونٹی انگیجمنٹ ایکٹیویٹیز, آپ کو سیشنز اور ڈبیٹس آپ لوگوں کو کرنی چاہیے, تاکہ اس کے بعد کمیونٹی ایجوکیٹ ہوگی ان دا سینس کہ وہ آپ کے ساتھ پھر کوآپریٹ کرے گی. تو ہم لوگ آپ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جتنی باتیں آپ کو ڈاکٹر فواد نے بتائی, ہم نے بتائی, آپ کائنڈلی ہمارے اس میں آپ ایک رول پلے کریں اس کو آگے اسپریڈ کرنے میں, اور لوگوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنی فیملیز کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, ٹو ایجوکیٹ کمیونٹیز آن ریزن فار ریپیٹیڈ کیمپینس. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ
ریپیٹیڈ کیمپینز کیوں ہو رہی ہیں. ریپیٹیڈ کیمپینز ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا کہ ہم لوگ ہر کیمپین میں بیسیکلی کچھ ایک اتنا ایسا میجر چنک بچے ہم لوگ مس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بار بار پولیو کے کیسز آ رہے ہیں. ہم لوگ اس طرح سے کیمپینز نہیں کر پا رہے کہ 100% ہم لوگ کوریجز لیں, اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پاکٹ سے ہمارے پاس انوائرمنٹل سیمپل بھی پازیٹیو آ جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہمارے پاس پولیو کے کنفرم کیسز بھی آ رہے ہیں. تو آپ لوگوں سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کو ریپیٹیڈ کیمپینز کے حوالے سے ایجوکیٹ کریں تاکہ آگے لوگوں میں جو مسکنسیپشنز ہیں وہ کلیئر ہوں, اور لوگ جب ہماری ایس ہوتی ہیں, جب ہماری پولیو کیمپینز ہوتی ہیں, اس دوران میں بچوں کو پولیو کے ڈراپس پلوائیں. ٹو ایریڈیکیٹ پولیو, نو چائلڈ بلو 5 years of age is to be missed from polio vaccination in any polio campaign. وہی جو بات میں نے پہلے کی وہی اس میں ریپیٹ ہو رہی ہے. Polio vaccination is an extremely safe, easy and effective way to prevent this disease and also provide passive immunity to unimmunized pockets. وہی جو سر پہلے نمبر آف ٹائمز ڈاکٹر صاحب اس کو ریپیٹ کر چکے ہیں, یہ وہی پوائنٹس ہیں بیسیکلی. ویکسین کین بی گیون ایز مینی ٹائمز ایز offered and there are no harmful effects in giving multiple doses in an endemic country like Pakistan. جس طرح سے ہم نے بات کی کہ یہ او پی وی اورل پولیو ویکسین کے کوئی سائڈ افیکٹس نہیں ہیں, کوئی اوور ڈوز نہیں ہے, اور اس کو جب تک ہم لوگ انڈیمک کنٹری کی لسٹ میں پاکستان آ رہا ہے اس میں ہمیں بیسیکلی ان چیزوں کو ہمیں افورڈ کرنا پڑے گا, اور ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس پولیو ٹیمز آئیں گی ہمارے ڈور اسٹیپ پہ جب تک کہ ہم لوگ پاکستان کو پولیو فری کنٹری ڈکلیئر نہیں کروا دیتے, اور جب تک ہمارے پاس پولیو کے کیسز آنا ختم نہیں ہو جاتے. اسی طرح سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی روٹین امیونائزیشن کی, سپورٹ ان کمیونٹی انگیجمنٹ, اویئرنیس ریزنگ سیشنز آن روٹین ویکسینیشن اینڈ پولیو ایریڈیکیشن. جیسے ہم لوگ پولیو پہ بات کر رہے ہیں اسی طرح سے سر نے بات کی روٹین امیونائزیشن کی کوریجز کے اوپر کہ اگر لیٹ سپوز ہماری روٹین امیونائزیشن کی کوریجز زیادہ اچھی ہوں گی اور وہ اپ ٹو دی مارک ہوں گی تو تبھی جا کے ہم لوگ پولیو کو بھی ایریڈیکیٹ کر سکیں گے. تو اس چیز میں ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے. ویکسینیشن آف چلڈرن whose parents are refusal or who are somehow missed during campaign. وہی بات آ گئی کہ ہم لوگ آپ سے یہ سپورٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کائنڈلی اپنے فیملیز میں, اپنے فرینڈز میں, اپنی کمیونٹی میں لوگوں کو ایجوکیٹ کریں تاکہ لوگوں کے مسکنسیپشنز اور جتنی بھی لوگوں کے ذہن میں او پی وی کے حوالے سے کوئی خدشات ہیں وہ دور ہو سکیں, اور لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو پولیو کے ڈراپس پلوائیں اور ہمارے پاس مس چلڈرن کم آئیں. اچھا, سپورٹ ان ٹریکنگ آف مس چلڈرن اسپیشلی ناٹ اویلیبل پلس ریفیوزلس. وہی بات دوبارہ سے اس میں ریپیٹ ہو رہی ہے. سپورٹ ان آئیڈینٹیفائنگ ارینجنگ آف اے سوٹیبل پلیس فار ٹیم سپورٹ سینٹر ویئر نیڈیڈ. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ بیسیکلی جیسے آج آپ لوگوں نے ایک اپرچونٹی ہم لوگوں کو پرووائڈ کی کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں, ہم لوگ آپ لوگوں کو کے ساتھ بات کر سکیں. اسی طرح سے ہمارے پاس اسلام آباد میں مور دین 80 زونز, اسلام آباد سی ڈی اے اینڈ آئی سی ٹی ڈیوائڈیڈ ہے 80 زونز میں, 80 یوسز میں, یا آپ زونز ان کو کہہ لیں. تو ہر زون میں یہ پاسبل نہیں ہے, یا آپ یہ کہہ لیں کہ پریکٹیکلی ہمارے پاس ہر زون میں بی ایچ یوز, آر ایچ سیز یا میڈیکل سینٹرز نہیں ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ آئیڈینٹیفائنگ ارینجنگ آف اے سوٹیبل پلیس فار ٹیم سپورٹ سینٹر. تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری ٹیمز کو میں میجورٹی جو ورکرز ہوتے ہیں وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں 90% ورکرز جو ہیں وہ فیمیل ورکرز ہوتی ہیں. اور آج کل جیسے سمرز چل رہی ہیں, اسی طرح ونٹرز میں بھی ونٹرز کے اپنے مشکلات ہوتی ہیں. تو اس میں کائنڈلی آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جیسے آج ہم لوگ بلیک ہول میں آئے ہوئے ہیں, اسی طرح سے آپ لوگ اپنے ایریا میں ہماری ٹیمز کو ٹیم سپورٹ سینٹر آئیڈینٹیفائی کرنے میں اور ان کو ٹیم سپورٹ سینٹر کی اسپیس دینے میں آپ کائنڈلی ہماری سپورٹ کریں. ٹھیک ہے سر. نیکسٹ. تھینک یو ویری مچ.
अच्छा हाँ मुझसे ये सीरीज कोई बात है डॉक्टर एक चलो आप फ्लोर उससे पहले उसके बाद ओपन कर लें क्वेश्चंस के लिए. फ्लोर साथ क्वेश्चंस के लिए ओपन रखो. जैसे कि हमारे कोलीग ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ठीक है मैं ज़रा एक वो वीडियो अगर चला लें इनके अवेयरनेस के लिए ताकि एक हो जाएगा. जैसे हमारे सीनियर्स ने और कोलीग ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया कि पोलियो मतलब क्या है, वैक्सीन क्या है, ये माशरे में फैलता किस तरीके से है. और आज हमारा यहाँ पे ये अवेयरनेस सेशन एक समझ लें ये देने का मकसद क्या था, आप लोगों को थोड़ा बहुत बताने का, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मकसद क्या था कि मतलब हम समझ सकते हैं कि माशरे में जितना भी रोल हो किसी भी बंदे का, छोटा हो बड़ा हो, जितना भी छोटा आप रोल समझते हैं कि ये इनवैल्यूएबल है, ये मतलब इतना मैटर नहीं करेगा, वो उतना ही ज़्यादा हमारे लिए मैटर करता है. क्योंकि सारी हमारा जो सारा माशरा ये इंटरकनेक्टेड है. मेरे दोस्त हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, जिनके आज बच्चे नहीं है बेशक कल होंगे. तो कल ये चीज़ आज अगर ये सवाल हमारे जहन में नहीं है कि OPV के डोजेस कितने हों, ये चीज़ इस तरह है उस तरह है, XYZ कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, कोई भी क्वेरी हो सकती है, ये आपको एक तरह से एडवांस आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है. तो कल को ये चीज़ें आती हैं, माँ बाप के ज़ाहिर है औलाद के सबसे बड़े खैर ख्वाह होते हैं. तो कल कोई सवाल जो आपके जहन में आएगा वो आज ही आपको जवाब मिल गया है, या कोई आप माशरे में कोई किसी को सवाल ये चीज़ उठ जाती है जहन में, तो बजाय इसके कि पेडिट्रिशियन से ये चीज़ पूछ लें. बाज़ औक़ात माँ बाप बिज़ी होते हैं, कंसिडरिंग कि इस्लामाबाद में वर्किंग क्लास बहुत ज़्यादा है, ये टाइम उनको पास मिलता भी नहीं है कि जाके पेडिट्रिशियन से इतने बड़े डिबेट में पड़ जाएं. और तो वो चीज़ें उसके लिए हम लोग आपके लिए कोई फर्दर आपके कोई क्वेश्चंस हों उसके लिए हमारी सारी टीम मौजूद हैं. मेरा नहीं ख्याल कि इस सेशन के बाद भी कोई सवाल हो, लेकिन फिर भी हो तो द फ्लोर इज़ ओपन. थैंक यू. जैसे ब्रीफ किया गया, आई थिंक ज़रा ये आपकी फील्ड है और आप इसे बेहतर जानते हैं. सवाल हम तो जस्ट अवेयरनेस के हवाले से है. इसमें यही है कि एड्रेस कैसे और अवेयर कैसे कीजिए. आई थिंक अगर स्कूल्स के अंदर जाके जो हेड्स हैं उनके साथ बात हो, बच्चों की टीम्स बनाई जाएं, या कोई ऐसे ही उसमें पेरेंट्स के साथ जो एक ट्रैका होती है, स्टूडेंट्स हैं, स्टाफ है और टीचर्स वगैरह, ये एक ऐसी कोई बनाई जा सकती है. वैसे अगर डायरेक्ट एक्सेस जो हम घरों में करते हैं वो तो एक सोशल और अवेयरनेस, और इसमें फिर भी फ्लक्चुएशंस हैं, कौन किस सतह पर अवेयर है, कौन इसके अफादियत को समझता है. तो आई थिंक अगर स्कूल्स के अंदर जाके अप्रोच किया जाए तो बेस्ट वे कुड बी जस्ट रिकमेंडेटरी मैटर. थैंक यू वेरी मच. हम लोग स्कूल में ऑलरेडी इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, अवेयरनेस सेशंस स्कूल टीचर्स के साथ भी, और इवन हम लोग सीनियर क्लासेस में जाके 9th 10th 8th 7th हम लोग वहाँ पे भी कर रहे हैं. और लाइकवाइज हम लोग PTMs को भी बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं. पेरेंट्स टीचर्स जो मीटिंग्स होती हैं स्कूल्स में, उसमें भी एट द टाइम ऑफ PTM हम लोग ट्राई करते हैं कि इस तरह की हम लोग वहाँ पे एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाएं ताकि लोगों को मैसिव लेवल तक हम लोग लोगों को कवर कर सकें एक अच्छे क्राउड को. और ये कहाँ तक कामयाब हुआ है? यही कामयाब हुआ है और जो वेज है वो भी ये आप ये कह सकते हैं कि ऑल ओवर पाकिस्तान जितना भी कम्युनिकेशन का स्टाफ है वो स्कूल्स में भी जा रहे हैं, और कम्युनिटीज़ में इन्फ्लुएंसर्स को भी, नोटेबल्स को, और लाइकवाइज आप लोकल बॉडीज़ रिप्रेजेंटेटिव्स भी, मदर्स भी, और हम लोग अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कम्युनिटी को मोबिलाइज़ कर सकें, कम्युनिटी को अवेयर कर सकें, सेंसिटाइज कर सकें. शुक्रिया. और सर इसमें साथ साथ ये भी ऐड करूँगा कि इसी तरह जो महकमा सेहत है उसमें लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, और लेडी हेल्थ वर्कर्स की एक्सेस घर घर तक है. तो लेडी हेल्थ वर्कर्स दे हैव बीन ट्रेंड कि वो जब भी किसी भी घर में जाती हैं तो ना सिर्फ पोलियो, ना सिर्फ हफाजती टीकाजात जो तमाम हैं, बल्कि और भी पूरी सेहत के मामले से उनको आगाही करते हैं. उनका बाकायदा कैचमेंट पॉपुलेशन है, और हर लेडी हेल्थ वर्कर जो है तकरीबन 1500 से 2000 की आबादी उनको दी गई है, और उसमें हेल्थ एजुकेशन मैसेजेस वो देती हैं. तो बाकी सर वही इसी तरह अगर आपका
تعاون ہو ہمارے ساتھ, کمیونٹی آپ بھی اویئرنیس ہمارے ساتھ مل کے کریں, تو میں امید کرتا ہوں کہ نہ صرف پولیو بلکہ باقی بھی جو ویکسین پریونٹیبل ڈیزیزز ہیں, جس طرح خسرہ ہے, خسرہ بھی اسلام آباد میں بہت زیادہ پھیلتا ہے, پورے پاکستان میں پھیلتا ہے, وہ نیکسٹ ہمارا ہدف پولیو کے بعد اس کو ختم کرنے کا ہوگا انشاءاللہ, اور وہ سب آپ کے ساتھ مل کے سر انشاءاللہ. اچھا سر, میرا ایک سوال تھا. آپ نے شروع میں جب یہ ویکسین کے بارے میں بتایا تھا اس میں کلر کا بتایا تھا آپ نے. اچھا, تو کلر کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے اب پولیو ورکر آتا ہے پلانے کے لیے, ڈراپ پلانے کے لیے, تو اس میں تو وہ ایک ڈراپ کی شکل میں آتا ہے. آپ نے جو دکھایا وہ وائل کی شکل میں تھا, اس میں تو کلر وغیرہ کا پتہ چلے گا. لیکن جب وہ ان ٹائم پہ جب پلانے آتے ہیں اس میں ڈراپ کی شکل میں آتے ہیں, تو اس میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اچھا سر, اس کے ساتھ ایک دو سوال اور ہیں, وہ ایک ساتھ دیجیے گا. اچھا, دوسرا جیسے سر نے بتایا کہ آؤٹ آف اسٹیشن جو مس ہوتے ہیں, ریفیوزل ہوتے ہیں, یا پھر باہر سے مائیگریٹ کر کے آتے ہیں, جو بھی ہے. اچھا, اس میں سر 30 سال سے میرے خیال میں 94 سے یہ پروگرام چل رہا ہے, ٹھیک ہے, 30 سال تقریباً ہو گئے, تو ابھی تک اس میں کوئی ایسا حل کیوں نہیں نکالا؟ 30 سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے تو اس کو ٹریک کیوں نہیں کر رہے؟ جیسے ابھی یہاں سے کوئی مائیگریٹ کر کے چلا جاتا ہے یا باہر سے آتا ہے تو اس کو ٹریک کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ اس کے کوئی ابھی تک اس کا کوئی پروگرام کیوں نہیں آیا؟ اچھا سر, لاسٹ کوشچن سر. اچھا, لاسٹ کوشچن یہ سر, مثلاً ڈوز ریپیٹ آپ نے بتایا, ریپیٹ کتنے مہینے میں کتنی دفعہ یہ ریپیٹ ہوتا ہے ڈوز؟ کیونکہ میرا اپنا بچہ ہے 2 سال کا ہے, میں نے پچھلے شاید 3 مہینے پہلے 1 مہینے میں 2 دفعہ پلایا تھا. تو اس کا آپ نے تو یہ تو بتا دیا کہ بھائی سیف ہے, تو مہینے میں کتنی دفعہ یہ ڈوز ریپیٹ ہوتا ہے؟ تھینک یو سر. پہلے وی وی ایم کا بتائیں اور اس کے بعد ٹریکنگ والا میں بتاتا ہوں, اور پی ٹی کیمپین والا. بیسکلی جیسے آپ نے امیج دیکھ لیا تھا یہاں پہ وائل کا, ویکسین وائل کا, وی وی ایم بیسکلی کہتے ہیں ویکسین وائل مانیٹر. جو وائل ہوتی ہے اس کے اوپر ایک اسٹکر سا ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک مانیٹر کا فگر بنا ہوتا ہے. اس میں 2 چیزیں ویکسین کے یوزیبلٹی کو ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز اس کے اوپر ڈیٹ ہوتا ہے ایکسپائر, کہ یہ مینوفیکچر کب ہوا ہے اور ایکسپائر کب ہونے جا رہا ہے. تو ایکسپائر ہو جائے آٹومیٹکلی وہ چیز ان یوزیبل ہے, تو اس کا کلر آٹومیٹکلی چینج ہوتا ہے, وہ سیٹ ہی اسی طرح ہوتا ہے. وہ دوسری چیز آتی ہے اس کے جو ٹیمپریچر سے, کولڈ چین مینٹیننس سے وہ چیز ریلیٹ ہوتی ہے. کولڈ چین مقصد +2 سے +8 ڈگریز کے بیچ میں اس کا ٹیمپریچر ہم لوگ مینٹین کرواتے ہیں. وہ فریزرز میں ہوتا ہے جیسے ٹیم سپورٹ سینٹرز میں ہوتے ہیں, اور وہ کیریئرز میں ساتھ اس کے آئس پیکس ہوتے ہیں یا کولڈ پیکس. تو ایک یہ ٹیمپریچر ہے, دوسرا ہم دھوپ سے بچاتے ہیں اس کو. دھوپ میں بھی ایکسپوز ہو کے وہ ویکسین خراب ہو جاتی ہے. تو وہ سرکل ہے وہ اسٹیکر کے اوپر بنا ہوتا ہے, ایک لائٹ پرپل سا سرکل ہوتا ہے, اس کے اندر وائٹ اسکوئر ہے, وہ برائٹ وائٹ اسکوئر ہوتا ہے, وہ دور سے پتہ لگتا ہے. اب بیسک یہ تو ہم پریکٹس یہ کہہ سکتے ہیں ٹریننگ ہم اپنے ٹیمز کو دیتے ہیں ہر بار, ہر کیمپین سے پہلے. یہ نیسیسری, یہ مینڈیٹری ہے. ہم ٹیمز کو ٹریننگ دیتے ہیں, ان کو تو پتہ ہوتا ہے. باقی جو انفارمیشن وائلز کے اوپر ہوتی ہے یہ ماں باپ کے لیے ہوتی ہے کہ وہ اگر چاہیں تو وہ ٹیم کو کہہ سکتی ہے کہ مجھے وائل دکھاؤ کہ یہ یوزیبل ہے یا نہیں. تو آپ کو بتانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ وہ چیز آپ چیک کر کے بچے کو پلائیں. کچھ لوگ ماں باپ کا یہ بھی کنسرن ہوتا ہے کہ میں ہاسپٹل سے, یا کچھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے کہ ورکر سے نہیں کروانا, یہ پتہ نہیں کس طرح کا ہو. تو ہاسپٹلس کو بھی سیم گورنمنٹ وہی وائل ہوتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہی وائل باہر سے آتے ہیں. کچھ پورشن اس میں ہاسپٹلس کی طرف جاتا ہے, کچھ پورشن ٹیمز کو دیتے ہیں. ہاسپٹل میں تو کچھ ہاسپٹلس میں کاسٹ بھی لگ جاتا ہے اس کے اوپر. تو وہ سرکل جو ہے پرپل, لائٹ پرپل سرکل ہوتا ہے, اس کے اندر جو اسکوئر ہے اس کا میں سمپل پرانے اس 4 اسٹیجز تھے پرانے موڈ آف ایکشن پہ. آج کل ہم 2 چیزوں پہ فوکس کریں کہ یوزیبل ہے یا نہیں. اگر وہ اسکوئر لائٹ کلر کا تھا یا لائٹ گرے بھی تھا تو یوزیبل ہے. لائٹ گرے مطلب کہ اس کا کلر زیادہ ڈارک نہ ہو. اگر وہ اس آؤٹ ورڈ جو پرپل سرکل بنا ہوا ہے اس کے ساتھ کلر اس کا اسکوئر کا میچ ہو جائے یا تھوڑا ڈارک گرے ہو جائے تو وہ نان یوزیبل ہے. اور بیسیکلی وہ جو بات کر رہے تھے موتسم اور آپ نے بھی پوچھا, وی وی ایم جو لیبل کی بات ہم لوگ کر رہے ہیں وہ ایز اے اسٹرپ تھرمامیٹر, جیسے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ پہلے ہوتا تھا, ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے تو وہ تھرمامیٹر آپ کے منہ میں رکھتے تھے. تو آج کل کیا ہوتا ہے کہ اسٹرپ تھرمامیٹر, یہ بیسیکلی آپ یہ کہہ لیں کہ ہر ویکسین کے اوپر وہ تھرمامیٹر لگا ہوا ہے, وی وی ایم الگ سے لگا ہوا ہے. وہ اس ویکسین وائل کے ٹیمپریچر کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ ادھر یہ یوزیبل فارم میں ہے یا یوزیبل فارم میں نہیں ہے, اور وہ اسی طرح سے ٹیمپریچر کے ساتھ ساتھ اپنے کلرز چینج کر رہا ہوتا ہے. پھر
ٹھیک ہے, شکریہ. اچھا, جو آپ نے بات کی ٹریکنگ کی, اب ٹریکنگ کی بات جہاں پہ ہے, ہم لوگ ان ڈسٹرکٹ بھی ٹریکنگ کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ, اور ہم لوگ آؤٹ آف ڈسٹرکٹ بھی ٹریکنگ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اپنی سائڈ سے کہ ہم لوگ ٹریکنگ کریں. ان ڈسٹرکٹ تو ہمارے لیے فیملیز کو یا بچے کو ٹریک کرنا ہمارے لیے تھوڑا سا ایزی ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو آؤٹ ڈسٹرکٹ. کہ لیٹ سپوز کہ بیریا سے کوئی بچہ آیا, کوئی فیملی آئی اور وہ موو کر کے آئی F7 میں یا F6 میں یا G6 میں, تو وہ ایڈریسز بتا دیتے ہیں, اور ہماری ٹیمز ہمارے ان ڈسٹرکٹ کی ہم لوگ چل رہے ہوتے ہیں, CDO اور ICT, وہ ہم لوگ اپنے زونل سپروائزرز کو یا ایریا انچارجز کے تھرو ہم لوگ اس بچے کو ٹریک کر لیتے ہیں اور ہم لوگ اس کو ویکسینیٹ کر لیتے ہیں. جو آؤٹ آف ڈسٹرکٹ ہمارے پاس ٹریکنگ کا جو میکانزم ہے, اس میں سم ٹائمز یہ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں کہ لیٹ سپوز کہ میں اگر لیٹ سپوز آپ سے جان چھڑوا رہا ہوں, تو میں نے اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کو ٹھیک نہیں لکھوانا, اور میں نے آپ کو اپنا پراپر ایڈریس بھی نہیں بتانا. لیٹ سپوز کہ میں ملتان لکھوا دیتا ہوں کہ میں ملتان جا رہا ہوں, یا بچہ ملتان گیا ہوا ہے, تو ملتان میں کہاں گیا ہوا ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں آ رہی ہیں, جو ایشوز آ رہے ہیں, جو ہم لوگ آپ یہ کہہ لیں کہ ہم لوگ ان کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں, بٹ یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی ہمیں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے. شکریہ. آپ کے تیسرے کویسچن کا جواب سر بالکل میں جی, اور اس میں کامران صاحب کی بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ اس میں ہماری حکومت کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ سال میں 3 یا 4 کیمپینز ہم NIDs بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر وہ کیمپین اسلام آباد میں ہو رہی ہے تو بیک وقت وہ کوئٹہ, بلوچستان, پنجاب, سندھ ہر جگہ پر ہو رہی ہوگی. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر بچہ یہاں پہ ویکسینیٹ نہ ہو پائے تو جہاں اپنا کہیں اور وہ ایز اے مہمان گیا ہوا ہے تو وہاں پر لازمی ویکسینیٹ کر پائے. دوسری بات, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور نیشنل EOC کی ہیلپ سے ہم نے اسلام آباد میں پرماننٹ ٹرانزٹ پوائنٹس لگائے ہوئے ہیں, وہ بھاراکو والی سائٹ پہ, فیض آباد والی سائٹ پہ, ترنول والی سائٹ پہ, اور وہاں پر ہر وقت ہماری پولیو ٹیمز وہاں پہ بیٹھی رہتی ہیں. اور یہاں سے جہاں کوئی بچہ آ رہا ہے اسلام آباد, یا یہاں سے اگر کوئی بچہ باہر جا رہا ہے دوسرے شہر میں, تو ان کو گاڑی روک کے, بعض اوقات ہم وہاں پہ پولیس کا بھی انتظام کرتے ہیں تاکہ گاڑی والے یا بس والے گاڑی روک لازمی لیں, تو وہ پھر ہیلپ کرتے ہیں اور ہم چھوٹے بچوں کو وہاں پر لازمی ویکسینیٹ کرتے ہیں. تو یہ ہماری تھوڑی سی اس طرح کی کوشش رہتی ہے. پھر سر ساتھ ہی ساتھ ہم اس طرح بھی کرتے ہیں, اگر کوئی اسپیشل کیمپین بھی ہونے جا رہی ہے جو کہ فرض کریں پورے پاکستان کے اندر نہیں ہو رہی لیکن چند ایک خاص اضلاع کے اندر ہو رہی ہے, تو ہم بعض اوقات اگر پنڈی میں یا اسلام آباد میں ہم اس طرح بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر IJP روڈ ہی ہم دیکھ لیں, ایک طرف کو I9 I10 ہے اور دوسری طرف فیض آباد, وہاں اس طرف کا علاقہ ہے پنڈی کا, خیابان کا, تو ہم بیک وقت ہم مل کے دونوں ڈسٹرکٹ ایسا پلان کرتے ہیں کہ اسی دن وہاں پر بھی کیمپین ہو رہی ہوگی اور اسی دن یہاں پر بھی کیمپین ہو رہی ہوگی. اس طرح مطلب ہماری کچھ نہ کچھ کوششیں رہتی ہیں. ایون پاکستان اور افغانستان بھی اپنے بارڈر ایریاز پہ ایک ایک دن کیمپین رکھتے ہیں. مطلب اس طریقے سے کوشش جو اپنی طرف سے کر سکتے ہیں سر وہ کر رہے ہیں. دوسرا سر بالکل جو بچوں کی بات رہی, پولیو کی ویکسین اتنی زیادہ سیف ہے کہ جیسے آپ نے بالکل سر بتایا کہ آپ کے بچے کو 1 مہینے میں 2 بار پولیو کی ویکسین مل گئی, تو وہ بچے کے لیے فائدہ ہی ہے, نقصان نہیں ہے. جو پولیو کی ویکسین ہے بالکل سیف ہے. اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ میرا بچہ 1.5 ماہ کا بچہ ہے اور میں نے اس کو فرائیڈے والے دن یا سیٹرڈے والے دن میں نے اس کو ایک ہاسپٹل لے کر گیا یا ڈسپینسری لے کر گیا اور میں نے اس کو روٹین کے حفاظتی ٹیکہ جات لگوا دیے. اسی کے اندر انہوں نے میرے بچے کو جو کہ 1.5 ماہ والی ویکسین تھی پولیو کے قطرے وہ بھی پلا دیے. اب فرض کریں کہ پیر نہیں, منگل نہیں, بدھ والے دن ہی یا پیر والے دن ہی میرے پاس پھر گھر پہ اب آ جاتی ہے ٹیم, تو پھر میرے بچے کو دوبارہ پولیو کی ڈوزز پلائی جائیں گی جو کہ اضافی ڈوزز ہوں گی. بعض اوقات پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس طرح ہم نے بات کی کہ PTPs ہم نے بنائے ہوئے ہیں, پرماننٹ ٹرانزٹ پوائنٹس. کوئی آ رہا تھا اسلام آباد, انہوں نے وہاں پہ رستے میں اس اسٹاپ کے اوپر روکا, بچے کو قطرے پلائے اور اس میں نشان نہیں لگایا, لیکن اسی کے 2 دن بعد یا اگلے ہی دن اگر وہاں پر گھر میں ٹیم آ گئی تو اس کو لازمی دوبارہ قطرے پلائے جائیں گے. یہ اضافی ڈوزز ہوتی ہیں اور یہ بچے کی امیونٹی کو بہتر کرتی ہیں, سیف کرتی ہیں, نقصان کوئی بھی نہیں. ویسے ایک جنرل ہم اگر بات کریں تو عام طور پہ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ایک جو اسٹرانگ جو اس کا ایفیکٹ رہتا ہے بچے کے اندر ایک ویکسین کا, کہ وہ یہ ویکسین ہوتی ہے اورل پولیو ویکسین ہے. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ جب آپ منہ کے ذریعے اندر ویکسین جاتی ہے نا, تو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا وائرس پہلے گلے میں جا رہا ہے اور پھر آنت
آنت میں جا کے ملٹیپلائی کرتا ہے, یہ اسی طرح ہماری آنت پہ جا کے بیٹھ جاتی ہے اور یہ ہماری لوکل امیونٹی پیدا کر دیتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہاں کوئی پیٹ سے کوئی منہ کے اندر بچے کے وائرس گیا ہے تو وہ پیٹ میں ہی اس وائرس کو مار دے گی. اس کے علاوہ جب یہاں سے اسی طرح ویکسین ہمارے لمفیٹکس کے تھرو خون میں شامل ہوتی ہے اور ہماری پوری باڈی کے اندر وہ امیونٹی پیدا کرتی ہے. تو اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے اگر کسی بچے کو خدا نخواستہ اندر پولیو کا وائرس گیا تو نہ تو اس بچے کو خود وہ پولیو کا شکار ہوگا بلکہ وہ پخانے کے ذریعے کیریئر بھی نہیں بنے گا, یعنی وہ پولیو کا وائرس آگے پخانے کے تھرو پھیلا نہیں سکے گا, وہ وہیں پر ہی ختم ہو جائے گا. تو اس ویکسین کے اورل پولیو ویکسین کے دو فائدے ہیں, ایک تو لوکل امیونٹی گٹ امیونٹی بھی دیتا ہے اور دوسرا ہیومرل امیونٹی یعنی خون والی امیونٹی بھی دیتا ہے. تو ہمارے بچوں کو بھی بچاتا ہے اور باقی بچوں کو بھی, پوری کمیونٹی کو بچاتا ہے کیونکہ وہ آگے کیریئر سٹیج میں نہیں جاتے. اور دوسرا سر اس میں ایک اور میں آپ کو کائنڈلی مثال دوں گا کہ ہمارا ایک گاؤں میں گھر ہے تو ہماری اس کی مٹی کی دیوار ہے اور بعض اوقات بارش ہوتی ہے, اس میں وہ کیا ہوتا ہے کہ بارش سے وہ مٹی تھوڑی سی نیچے بہہ جاتی ہے. پھر کچھ عرصے کے بعد ہم یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ اس میں پھر ہم وہ مٹی سے دیوار کو اونچا کر دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی ہمارے گھر دیوار پھلانگ کے اندر نہ آ سکے. پھر بارش ہوتی ہے, پھر کچھ عرصے کے بعد ہمیں مٹی وہاں پہ لگا کے ایک خاص لیول تک دیوار کو برقرار رکھتے ہیں. اسی طرح یہ ہماری پولیو کی بھی ویکسین ہے. یہ ہمارے بچے, کیونکہ پاکستان اگر ہم اوور آل دیکھیں لو مڈل انکم کنٹریز کے اندر ہے, یہاں کے بچوں کی جو نشو و نما ہے یا ہمارے بچے بہت سارے غذائی کمی کا شکار بھی ہیں, مراسمس ہے, کواشر ہے. ہمارے اگر بچوں کو آپ ایک ویکسین دیتے بھی ہیں تو شاید اتنا اچھا ایفیکٹ وہ نہ کر پائے یا تھوڑی دیر کے لیے وہ ویکسین اپنا ایفیکٹ کرے. اس کے لیے یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ حکومت جو تھنک ٹینکس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا جو ہمارا ٹیک ہے ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ, وہ جب بھی ریکمینڈ حکومت کو کرتا ہے کہ بھئی اب آپ اتنے دنوں کے بعد پوری قومی سطح پر مہم کروائیں یا اتنے دنوں کے بعد ایک خاص ڈسٹرکٹ میں جو کہ ہائی رسک یو سی ہے یا وہاں پر بہت زیادہ کوریج کم آئی تھی, حفاظتی ٹیکوں کا اتنا اچھا نہیں ہے یا وہاں پہ انوائرمنٹل سیمپل پازیٹیو آ رہے, تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آپ بار بار پھر کیمپینز کریں. لیکن جب بھی کیمپینز ہوں تو یہ پھر گزارش ہے کہ آپ اپنے 5 سال سے چھوٹے بچوں کو لازمی پولیو کے ڈراپس پلائیں, اور اگر وہ حفاظتی ٹیکوں کے دوران بھی پی رہے ہیں لیکن یہ اضافی ڈوزز ہوتی ہیں جو بچے کے لیے فائدہ مند ہی ہوتی ہیں, تو کائنڈلی وہ بھی آپ سے گزارش ہوگی کہ وہ بھی لازمی کروائیے. شکریہ. میں صرف اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا اس سے پہلے کہ یہ پروگرام اور یہ جو ہمیں پلیٹ فارم دیا ہے یہ کنکلوژن کی طرف چلے. وہ چیز ڈاکٹر صاحب نے سب کچھ بتا دیا ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی چیز آپ لوگ کی تسلی کے لیے کہ کچھ کنسرنز ویکسین کے حوالے سے ہمارے کووڈ سے جنریٹ ہوئے ہیں کہ کووڈ کے ویکسینز ایک کہہ سکتے ہیں کہ ہیپیزرڈ مینر میں یا بہت ہی شارٹ ٹائم میں ہم لوگوں نے پورے دنیا میں اس چیز پہ ڈیولپمنٹ چل رہی تھی, بہت شارٹ ٹائم میں انہوں نے بنا لیے. اس ویکسین پہ 1950s سے کام چل رہا ہے. جب جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یو ایس میں آلموسٹ 3500 کا فگر تھا ڈیتھس کا, مورٹیلٹی ریٹ کا. جو لوگ مر گئے تھے وہ سارے وہ لنگز میں تھے. لاسٹ جو پال الیگزینڈر اس کا سروائیور تھا, تو آئرن لنگز جس کو کہہ رہے تھے. تو 1950 سے اس ویکسین پہ کام چلتا آ رہا ہے. تو اس کو اتنا جتنا سیف بنا سکتے اتنا سیف بنا دیا بچوں کے لیے. ایون کہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایڈلٹس کے لیے بھی اگر لے لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے کیریئر ہونے سے بچا دیتا ہے. اور دوسرا میں یہ میرا صرف ایڈیشنل پوائنٹ تھا جو میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. باقی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پورے بلیک ہول ڈپارٹمنٹ کا اور نیر صاحب کا. موونگ ٹو یو نیر صاحب پلیز. آپ سے قیامت کا بہت شکریہ. یہ اویئرنیس سیشنز جو ہیں یہ صرف ایک نہیں, یہ تو بار بار ہونے چاہیے, اور ہماری سماعتوں سے یہ ساری جو اتنی ہیلپ فل انفارمیشن ہے یہ بار بار ٹکرانی چاہیے. جس طرح آپ نے ابتدا میں کہا کہ صرف 2 ممالک ہیں جہاں اب یہ کیسز آ رہے ہیں بشمول پاکستان, تو یہ ہمارے لیے ظاہر لمحہ فکریہ بھی ہے, لیکن اس میں خوش آئند بات یہ ہے کہ کیسز بہت کم رہ گئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس میں جتنے بشمول آپ کے جتنے بھی ہیلتھ ورکرز ہیں, آفیسرز ہیں, اور خاص طور پہ جو فیلڈ ورک میں دوست کام کر رہے ہیں, ان پرٹیکولر ہماری جو بہنیں ہیں جو لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں اور بہت نامساعد حالات میں کام کر رہی ہیں, وہ سارے جو ہیں وہ ہماری اپریسیشن, ہماری اسٹینڈنگ اوویشن, داد و تحسین کے مستحق ہیں.
اینڈ آپ نے بتایا کہ ناقابل علاج مرض ہے، لیکن اس کا حل بہت آسان ہے، 2 قطرے جو پلانے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو یہ جو پورا جو نظام ہے اس پر اعتماد کرنا چاہیے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ 2 قطرے آپ کے بچے کو عمر بھر کی معذوری سے بچائیں گے، اور یہ پاکستان کو بھی عمر بھر کی معذوری سے بچائیں گے، کیونکہ بچے ہی ہمارا مستقبل ہیں. تو بس یہ، اور اس میں ہم سب کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. جو مس انفارمیشن ہے یہ صرف آپ لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ صرف سرکار کا کام نہیں ہے، یہ ہم جو باشعور لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم اپنے سرکل میں اپنے طالب علموں کو اپنے گلی محلے میں جہاں جہاں ہماری رسائی ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم یہ آگاہی پھیلائیں اور مس انفارمیشن جو ہے اس کو ٹیکل کریں. تبھی میرا خیال ہے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ. کیپ اپ دا گڈ ورک. تھینک یو.